ایمانی تعلق کی ناقدری پر وعید قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ انفال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کی مدد کرنے، محبت بڑھانے کا حکم دیا، نیز کفار سے تعلقات کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ آج لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھائی اگر ہم نے امریکہ سے اپنے تعلق کو ختم کر دیا تو ہم پستی کا شکار ہو جائیں گے، ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی، ہم امریکہ کے ساتھ، کفاروں کے ساتھ اپنے تعلقات کو خراب نہیں کر سکتے۔ تو یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اگر تم ایسا نہیں کرو گے کہ تم زمین میں فتنہ اور برپا فساد ہو، یعنی کہ اگر تم مسلمان ایک دوسرے کی مدد نہ کریں اور جان نہ بنائیں تو مسلمان کمزور اور کفار طاقتور ہو جائیں گے، اور یہ بہت بڑا فتنہ اور فساد ہوگا۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابو طلحہ زید انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من امرئ یخذل امرئ، جو شخص کسی مسلمان کو ایسی جگہ بے یار و مددگار چھوڑ دے کہ جہاں اس کی بے عزتی کی جا رہی ہو اور اس کی آبرو کو پامال کیا جا رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو، دوسرے مسلمان کو ایسی جگہ میں ذلیل فرمائے گا جہاں اپنی مدد چاہتا ہوگا۔ یعنی کہ اگر ایک مسلمان تکلیف میں ہے، اس کو دوسرے مسلمان کی مدد کی ضرورت ہے، اگر وہ مسلمان اس مسلمان کی مدد نہیں کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جب اس کو مدد کی ضرورت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا فرما دے گا۔ اور کفار کے ساتھ اللہ نے حکم دیا کہ اگر تم ایسا نہیں کرتے کہ کفار کے ساتھ اپنے تعلق کو ختم نہیں کرتے، اگر تم کفاروں کے ساتھ دوستی کر کے رکھو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی تمہیں ذلیل و رسوا کر دے گا اور یہ دنیا میں سب سے بڑا فساد ہوگا۔ آج یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اسرائیل کے ساتھ اسلامی ممالک، عرب ممالک نے جو ہے وہ کئی بار، کتنے اسلامی ممالک ایسے ہیں جس نے اسرائیل کو تسلیم کر رکھا ہے، اور کتنے ایسے ہیں کہ جنہوں نے ان کے ساتھ معاہدہ کر رکھا ہے۔ اس کے باوجود جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے یہ کہ جب مسلمانوں پر برا وقت آئے، یعنی کہ انہیں تمہاری مدد کی ضرورت ہو، تو تم کفار کے ساتھ لا تعلقی کا اعلان کرو، تم ان سے رشتہ داری کو چھوڑ دو، ان سے تعلق کو چھوڑ دو، پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہاری مدد فرمائے گا۔ ہم جو ہے وہ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں دنیا میں کامیابی حاصل کر لوں، لیکن دنیا میں بعض لوگ کامیابی تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن آخرت میں کامیابی ان کی حاصل نہیں ہوتی۔ آنکھ بند ہوئی، وہ شہرت، وہ عزت، وہ نام، وہ دولت سب دنیا میں رہ جاتا ہے اور آخرت میں کچھ ہاتھ نہیں آتا، بلکہ کامیاب انسان تو وہ ہے جو دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے راستے پر ہے۔ جو حضور نے فرما دیا، جو قرآن نے فرما دیا، اگر بندہ اس پر عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اسے فتح عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی اللہ اس کو فتح عطا فرمائے گا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جگہ اس کو کامیابی عطا فرمائے۔ آپ دیکھیے 1400 سال سے جب سے اسلام آیا، اسلام کفار کے ساتھ جہاد کا حکم دیتا رہا، جب اسلام کفار کے ساتھ جہاد کرتا رہا، اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو فتح عطا فرماتا رہا۔ حضرت عمر کے دور میں ہی فلسطین، یہ جو اسرائیل ہے، پورا فلسطین جو ہے وہ حضرت عمر کے دور میں اسے فتح کر لیا گیا تھا عیسائیوں سے۔ اس کے بعد پھر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بار پھر سے فلسطین کو جو ہے وہ یہودیوں سے چھڑا کر مسلمانوں کے ہاتھ میں دے دیا تھا، اور تقریباً 700 سال تک یہاں پھر مسلمانوں کی حکومت رہی، اور اس کے بعد جا کر
جب سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا دوسرے جنگ عظیم میں، اس کے بعد یہاں پر پھر سے جو ہے وہ یہودی آباد ہو گئے، اور یہودی یہ شروع سے ہی اسلام کے دشمن رہے ہیں، شروع سے اسلام کے دشمن رہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تو ان لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ثم معاذ اللہ شہید کرنے کی کوششیں بھی کی کہ ہم کسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیں، کسی بھی طرح ہم مسلمانوں کو ان کا جو اصل مقصد ہے یہ چاہتے ہیں کہ ہم 100 سالہ ایسا منصوبہ بنائیں کہ اس 100 سال کے اندر مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ یہودیوں کی جو سازش ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے دنیا سے ختم کر دیں اور پوری دنیا پہ جو ہے وہ یہودی حکومت نافذ ہو جائے۔ آپ دیکھیں یہ مسلمان جو شہید ہو رہے ہیں، کیا یہ اپنے خاطر شہید ہو رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے خاطر شہید ہو رہے ہیں، اور یہ وہ مسجد اقصیٰ ہے کہ جسے کئی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر کر کے خود مسجد اقصیٰ میں آپ نے نماز ادا فرمائی ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ مسجد اقصیٰ میں حضور نے فرمایا کہ جس نے مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھی اسے 25,000 نمازوں کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ اسے 50,000 نمازوں کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ تو یعنی کہ وہاں نماز پڑھنے کی ایک فضیلت ہے، اگر چلے 25,000 بھی تسلیم کر لیا جائے تو ایک نماز 25,000 نمازوں کی برابر ہے، تو اس مسجد کی اہمیت کا اندازہ کیجئے۔ ایک مرتبہ جب حضور معراج کی رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے تھے اور آ کر لوگوں کو جب یہ سارا معجزہ بتایا تو کفار نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اچھا جو کفار دیکھ کر آ چکے تھے مسجد اقصیٰ، تو بتائیے کہ مسجد اقصیٰ کی کھڑکیاں کتنی ہیں، ہمیں بتائیے مسجد اقصیٰ میں پنکھے کتنے ہیں، مطلب جو اس دور کے حساب سے لائٹیں تھی جو بھی تھا، جب وہ پوچھنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالی نے مسجد اقصیٰ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کر دیا۔ یعنی کہ ایک بار حضور مسجد اقصیٰ کے پاس گئے اور اگلی بار مسجد اقصیٰ جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر تھی، اور آج بھی وہاں کے فلسطینی مسلمان دوسرے مسلمانوں کی مدد کے منتظر ہیں کہ کوئی تو افواج، کوئی تو مسلمانی تنظیم کھڑی ہو اور جو ہماری مدد کے لیے یہاں پر آئے اور ہمیں بے یار و مددگار نہ چھوڑے۔ یاد رکھیے گا اگر آج ہم نے انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا تو اللہ کا وعدہ پکا ہے، اللہ اپنا وعدہ پورا فرماتا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ اگر مسلمان نے کسی مسلمان کو بے یار و مددگار اور حالت کے رحم پر چھوڑ دیا تو اللہ تبارک و تعالی اس مسلمان کو جب دوسرے شخص کو مدد کی ضرورت ہوگی تو اللہ اس کو اس جگہ پہ ذلیل و رسوا کر دے گا۔ تو آج بھی ہماری حکومت کے پاس وقت ہے کہ انہیں چاہیے، دیکھیں مذمتی بیان سے کام نہیں ہوگا، بلکہ انہیں چاہیے کہ اللہ نے انہیں جو طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے یہ اپنے میزائلوں کا رخ اسرائیل کی طرف کریں اور پھر اسے جو ہے پاور کرائیں اور اس کو جو ہے پھر للکاریں، تو پھر دیکھیں کہ اس کا نتیجہ اچھا آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپس میں محبت و اتحاد نصیب فرمائے اور ایک دوسرے مسلمان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر کسی آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم کو اس کی تکلیف محسوس ہوتی ہے، تو حضور نے فرمایا اگر کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف ہو تو دوسرے مسلمان کے جسم میں بھی اس کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس احساس کو محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔